ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے جلن ہو رہی ہے، میرے آگ لگی ہوئی ہے، مجھے کھٹے ڈکار آ رہے ہو، لیکن جب ٹائم گزرتا جاتا ہے اور اگر اس چیزوں کو مینیج نہ کیا جائے تو پھر اس کے لانگ ٹرم اور خاصے مشکل کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ایون کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ سینے میں جلن تو کامن سی پرابلم ہے، لیکن ہمیں کب شک محسوس کرنا چاہیے پیشنٹ کو یہ گرڈ کا انڈیکیشن ہے؟ اگر کسی پیشنٹ کو سمٹمز ہو رہے ہیں، کھانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے، برپنگ ہو رہی ہے، تو آبویسلی اس کو سمٹمز سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو ہی اور شی نیڈ ٹریٹمنٹ۔ اگر کوئی پراپرلی کھانا نہیں کھا پا رہا، اگر کسی کا کھانا اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کسی کو پرسسٹنٹ وامٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اگر کسی کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناؤ دیز آر دا ریڈ فلیگ سائنس، اور اس کا مطلب ہے کہ بیماری اب خاصی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولسن فارماسیوٹیکلس کی جانب سے آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر زاہد، آپ کا میزبان۔ ولسن فارماسیوٹیکل جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ایک دوا بنانے والی کمپنی ہے، اور معیاری دوا بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ تک صحت سے متعلق معلومات پہنچائی جائیں۔ آج جو ہمارے زیر نظر موضوع ہے وہ اس کو میڈیکل ٹرم میں گرڈ کہتے ہیں۔ یہ بہت کامن ہے، یہ آپ نے بہت کامن محسوس کیا ہوگا کہ سینے کی جلن کبھی آپ کو کھانا کھانے کے بعد یا لیٹنے سے ہوتی ہے۔ ایک تو کامن سی کمپلین ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہونے لگے کافی عرصے تک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک اشارہ ہو کسی بیماری کی طرف جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں۔ اس کے متعلق بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد رسول، HOD گیسٹرنٹرولوجی، مدینہ ٹیچنگ ہاسپٹل فیصل آباد۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ جی السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا ڈاکٹر صاحب پہلے تو بتائیے کہ گرڈ کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا، گرڈ کو ہم بیسکلی گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈیزیز، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معدے میں تیزاب بنتا ہے وہ اگر ہماری خوراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیزاب ہر زندہ انسان کے اندر بنتا ہے، اور جب تک آپ نے زندہ رہنا تیزاب نے بننا ہے، لیکن تیزاب کو خوراک کی نالی میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ معدے میں جہاں تیزاب بنتا ہے وہاں پہ اللہ میاں نے اس کی پروٹیکشن کے لیے بندوبست کیا ہے، لیکن جب یہ تیزاب خوراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، خوراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے پھر سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں، جو سٹارٹ میں تو تھوڑے سے سمٹمز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے جلن ہو رہی ہے، میرے آگ لگی ہوئی ہے، مجھے کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ٹائم گزرتا جاتا ہے اور اگر اس چیزوں کو مینیج نہ کیا جائے تو پھر اس کے لانگ ٹرم اور خاصے مشکل کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ایون کینسر بھی ہو سکتا ہے، جن کو لانگ ٹرم گرڈ ہوگا اگر آپ اس کو مینیج نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی دا پیشنٹ کین اینڈ اپ ود ایسوفیگل کینسر۔ اچھا، جیسے بھی ہم بات کی کہ سینے میں جلن تو کامن سی پرابلم ہے، لیکن ہمیں کب شک محسوس کرنا چاہیے پیشنٹ کو کہ اب اس کو عام جلن نہیں ہے، یہ گرڈ کا انڈیکیشن ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کو سمٹمز ہو رہے ہیں، کھانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے، برپنگ ہو رہی ہے، تو آبویسلی اس کو سمٹمز سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو ہی اور شی نیڈ ٹریٹمنٹ۔ پھر ہم ایک بات کرتے ہیں جس کو ہم ریڈ فلیگ سائن کہتے ہیں۔ ریڈ فلیگ سائن کا مطلب ہوتا ہے اب یہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کیس میں خدا نخواستہ کینسر یا کینسر کی ارلی اسٹیج جس کو ہم بیرٹس ایسوفیگس کہتے ہیں، اس کی پرابیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ریڈ فلیگ سائنس کیا ہوں گے کہ اگر کوئی پراپرلی کھانا نہیں کھا پا رہا، اگر کسی کا کھانا اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کسی کو پرسسٹنٹ وامٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اگر کسی کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناؤ دیز آر دا ریڈ فلیگ سائنس، اور اس کا مطلب ہے کہ بیماری اب خاصی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ اچھا، اس کی ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈائگنوسس بیسکلی اسٹارٹ میں تو بہت ایزی ہے، سمٹومیٹک جو ہے ڈائگنوسس ہوتی ہے، پیشنٹس آپ کو سمٹمز بتاتا ہے، اینڈ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تیزابیت کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کو ریفلکس ہو رہا ہے، اینڈ میجارٹی آف دا ٹائم اسٹارٹ میں ہمیں کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ سمٹمز کی بیس پہ ہی ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ ڈائگنوسس کے لیے انویسٹیگیشنز ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں ریڈ فلیگ سائنز آ رہے ہیں، یا کسی پیشنٹ کو ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن پیشنٹ بہتر نہیں ہو رہا، اور اس کی ٹریٹمنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں لائف سٹائل میڈیفیکیشن اور ڈرگز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اگر پراپرلی ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود بھی اگر پیشنٹ کے سمٹمز ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کو کچھ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل پبلک کے لیے، عام لوگوں کے لیے ڈائگنوسس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمٹومیٹالوجی کی بیس پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ اچھا، اس میں اینڈوسکوپی کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی، جیسے میں نے کہا کہ سٹارٹ میں سب کو اینڈوسکوپی کی ضرورت نہیں ہوتی،
اگر کسی پیشنٹ کے سمٹمس ٹھیک نہیں ہو رہے یا وہ جو ریڈ فلیگ سائنز میں نے بتائے تھے ان میں سے کوئی ریڈ فلیگ سائنز آ رہے ہیں تو دین آبویسلی اینڈوسکوپی مسٹ ہے. اچھا، اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ کس طرح طریقے علاج کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ اس کا طریقہ علاج میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ون از دا لائف اسٹائل اینڈ دین از دا میڈیکیشن. لائف اسٹائل میں دو چیزیں آئیں گی، ایک تو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم کھا کیا رہے ہیں. انلکیلی پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ ہمیں ہائیجین کے بارے میں کچھ پکا نہیں پتہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کون سے کیمیکلز ہمارے اندر جا رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ سمٹمز بہت زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ماڈرن لائف اسٹائل آیا اس نے آپ کی ایٹنگ ہیبٹس چینج کر دی ہیں. آج کل کے بچے میرے پاس آتے ہیں جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں، لیٹ نائٹ ڈیلز منگوا کے 3 بجے 4 بجے ڈیلز آ رہی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں، اور لاٹ آف جو ہے اسٹف جو ہے فاسٹ فوڈ وہ استعمال کیا جاتا ہے، لاٹ آف کولڈ ڈرنکس استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ سارے ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں. اسٹمک کو ریسٹ نہیں ملتا. ڈیفینیٹلی کھانے کی ٹائمنگ، اس میں مریضوں کو بتاتا ہوں کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا، سائنس آج اس کو پروو کر رہی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے رات کا کھانا ارلی کھانا ہے. جی. پھر ہمیں یہ بتایا گیا تھا آپ نے رات کے کھانے کے کچھ عرصہ بعد آپ نے چہل قدمی کرنی ہے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھانا، آپ نے خالی چھوڑ کے کھانا ہے. اگر ان 3-4 چیزوں پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ریفلکس کے ریلیٹڈ ہمارے 50 to 60% پرابلم ویسے ٹھیک ہو جائیں گے. نمبر 1 آپ نے ڈائٹ ماڈیفائی کرنی ہے. جیسے میں بہت زیادہ جو اسپائسی فوڈ ہے، فاسٹ فوڈس ہے، جو ہیوی میلز ہیں، فیٹی اسٹف ہے، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا. سیکنڈ، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. اگر آپ اوبیس ہو تو بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ لاس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ویٹ لاس نہیں کرو گے، میڈیسنس استعمال کرتے بھی رہو گے تو ٹیمپریری ریلیف ملے گا. اگر آپ نے پرماننٹ ریلیف لینا ہے تو آپ کو اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کرنا پڑے گا، ویٹ ریڈیوس کرنا پڑے گا، اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا، اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہتر کرنا پڑے گا. ناشتہ ٹائم پہ کریں، رات کا کھانا ارلی کھائیں، رات کا کھانا ہلکا کھائیں، اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں. دس از دا نمبر 1 آف دا ٹریٹمنٹ. دین اوبیسلی جیسے ہم نے بات کی بیسک پرابلم از دا ایسڈ. تو دیر آر لاٹ آف ڈرگس جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹو ریڈیوس دا پروڈکشن آف دا ایسڈس. اوور دا کاؤنٹر ہمارے یہاں بہت ساری دوائیاں کھائی جاتی ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسڈ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. تو ان نیسیسری میڈیکیشن سے پرہیز کریں. اینڈ دین جب آپ کو سمٹمس ہو رہے ہیں تو دین وی ہیو اے ویری افیکٹو ڈرگس جن کی وجہ سے ہم ان سمٹمس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بٹ اکیلی ڈرگس نہیں ہوں گی، لائف اسٹائل ماڈیفائی کریں گے، ڈرگس لیں گے، اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کو ریڈ فلیگ سائن آ رہے ہیں تو پھر آپ جلدی اپنی انویسٹیگیشن کریں. ہمارے یہ بھی بہت سارا مسئلہ ہے کہ اینڈوسکوپی کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ارلی اسٹیج میں ڈیزیز پک نہیں ہوتی، میجارٹی آف دا کینسر جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو آلریڈی ایڈوانس ہو چکے ہوتے ہیں. کینسر کے علاوہ اور کمپلیکیشن کیا ہیں گرڈ کے ڈاکٹر؟ جیسے میں نے بتایا کہ کھانا پھنسنا شروع ہو جاتا ہے، اسٹرکچر بن جاتے ہیں، بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. بلیڈنگ السرز بنتے ہیں تو وہاں سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس مریض خون کی الٹیاں کر کے آتے ہیں. پھر کھانا پھنسنا ارلی سٹیج میں یہ وہ اسٹرکچرنگ ہوگی تو وہ بنائن ہوگی، لیکن اگر پھر بھی ہم پراپرلی اس کو ڈائگنوز نہیں کرتے، ٹریٹ نہیں کرتے، دین الٹیمیٹلی جیسے میں نے بتایا کہ جو ایڈینوکارسینوما ہے یا ایسوفیگس کا کینسر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں، اسپیشلی رات میں سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں. رات کا کھانا ہمارے یہاں آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے، لیٹ کھایا جاتا ہے، لیٹ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، تو نائٹ ڈسٹربنس ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو رہی تھی. دیر از اے لاٹ آف ڈیٹا کہ جن لوگوں کو رات کو ریفلکس ہو رہا ہوتا ہے ان کی ڈے ٹائم پہ اپنے آفیسز میں ان کی جو کام کی کیپیسٹی ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایون دیر آر سائنٹیفک رپورٹس جن لوگوں کو رات کو ریفلکس کے سمٹمس ہوتے ہیں ان کو ڈے ٹائم پہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح کا ڈیٹا بھی موجود ہے کہ یہ اس طرح آپ کی کوالٹی آف لائف کو بھی خراب کرتا ہے. اینڈ دین دیر از اے سگنیفیکنٹ جو ماربیڈیٹی اینڈ مارٹیلٹی بھی کاز کر سکتا ہے. سونے سے کتنے پہلے رات کا کھانا کھانا چاہیے؟ میں نے پھر آپ کو اسلام کی طرف لے کے جاؤں گا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ عشاء سے پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ عشاء پڑھیں، اس کے بعد جا کے واک کریں. تو آپ حساب لگا لیں ہر موسم کے حساب سے آپ کو سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے. اینڈ دین پھر آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، پھر آپ کو واک کرنی چاہیے، اینڈ دین سونا چاہیے. کوئی اور مشورہ دیں گے ان لوگوں کو جن کو یہ تیزابیت زیادہ رہتی ہے؟ کوئی اور مشورہ اگر آپ دینا چاہیں؟ مشورہ یہی ہے، اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کیجیے. اوبیز ہیں تو ویٹ ریڈیوس کیجیے. اپنے کھانے پینے والی چیزوں کو کم بیک ٹو دا آرگینک. پوری دنیا آرگینک فوڈز کی طرف واپس آ گئی ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو فاسٹ فوڈز اور یہ بیوریجز اور ہاٹ کافی اینڈ ٹیز ان کو کم کیجیے. اینڈ دین ارلی کھانا کھائیے. کھانے کے بعد آپ تھوڑی ایکسرسائز کیجیے، اور اگر آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں تو پراپر وے سے اپنا علاج کروائیے
تاکہ آپ کمپلیکیشن سے بچ سکیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بہت آسان اور اچھے طریقے سے گرڈ کے بارے میں معلومات فراہم کی. یقیناً آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا, اور اگر آپ کو اس قسم کی کمپلین ہے تو ڈاکٹر سے ملیں اور اپنی بیماری کا علاج طریقے سے کروائیں. اس لیے کہ اگر اس کا علاج طریقے سے نہیں ہوا, کنٹرول نہیں کیا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سیریس کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں جو خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.